تیری رحمتوں کا دریا سرے عام چل رہا ہے مجھے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین نے، اسلام میں ہمیں اچھائی کے بہترین مواقع اور طریقے سکھائے ہیں۔ ان میں بعض اوقات، بعض معاملات میں اوقات کا تعین ہے کہ ہم اس وقت میں ہمیں کرنا چاہیے۔ جیسے حج ہے، اس کے ایام ہیں، جیسے روزہ ہے، اس کے ایام ہیں، جیسے نمازیں ہیں، ان کی اوقات ہیں، ان کے اوقات کیا ہیں، وقت پہ نماز پڑھنی ہے آپ نے۔ اسی طرح جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو بعض اوقات ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ بنا لیا گیا ہے کہ چونکہ رمضان میں ایک نیکی کا بدلہ 70 اجر کے طور پہ 70 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے، تو ہم اس کام کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، اور یہ نیکی ہم رمضان شریف میں روزہ رکھ کے کریں گے۔ نیت بڑی اچھی ہے، انسان کی جبلت ہے کہ وہ ہمیشہ بہتر سے بہتر کی جستجو میں رہتا ہے، اس کا حق بھی ہے کہ وہ اس وقت کی تلاش میں ہو جب اسے منافع زیادہ ملے۔ چیز بیچتا ہے تو اس وقت بیچتا ہے جب اس کو منافع زیادہ ملے۔ تو نیکی کا بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ میں اس وقت کروں جب اس کا اجر اللہ کی طرف سے مجھے زیادہ ملے۔ بڑی اچھی بات ہے، لیکن صاحب وہ نیکی جب آپ کسی کو دینے کے لیے، آپ کسی کو کوئی مدد کرنے کے لیے نیکی کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس میں آپ کا وقت اتنا اہمیت نہیں رکھتا جتنا لینے والے کا وقت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کی ضرورت کس وقت منہ کھول کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک یہ کام پورا نہ ہو تمہاری زندگی کی گاڑی آگے چل نہیں سکے گی۔ اس لیے کہ ضرورت وہ منہ زور گھوڑا ہے جو انسان کو گرا دیتا ہے، وہ اتنا سرپٹ دوڑتا ہے۔ تو ضرورت تو اس شخص کی ہے، ضرورت تو اس بھائی کی ہے، اس بہن کی ہے جو آپ سے سوال کرنے کے لیے آیا ہے۔ کسی نے کہا کہ علاج کے لیے پیسے چاہیے اور میرا بیٹا جو ہے وہ بڑی مہلک بیماری میں مبتلا ہے، تو کیا میں اور آپ اس کی مدد کرتے وقت اسے کہیں گے کہ رمضان شریف میں آنا؟ آپ کو اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اس کے پاس زندگی کی اتنی مہلت ہے یا نہیں ہے؟ کیا اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، وہ انتظامات کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے میری اور آپ کی مدد درکار ہے، حقدار ہے۔ کوئی پروفیشنل یا اس کی بات ہم نہیں کر رہے، کیونکہ آج کل ہماری سوسائٹی میں پروفیشنلزم بہت آ گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حقداروں کو دیتے وقت ان کو اتنا چھان پن لیں، نچوڑ لیں کہ ہمیں پتہ چل جائے یہ واقعہ محتاج ہے۔ نہیں، سرسری سے پتہ کر لیا جائے کہ کوئی تو جس کی ضرورت ہے اس کو دے دیا جائے۔ اب آپ رمضان المبارک کی کٹوتی رمضان میں ہمارے بینکوں نے کر لی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ نیکی ہر طرف یہی جائے گی، اس لیے کہ یہ 70% اس کا وہ ہوتا ہے۔ بینک تو ہمیشہ منافع پہ چلتے ہیں، وہ نیکی میں بھی منافع کا ایک لالچ دے کے مجھے اور آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کی زکوٰۃ رمضان میں کٹے گی، لیکن صاحب ایسا نہیں ہے۔ آپ کریں بالکل، اگر کوئی ضرورت مند آپ کے دروازے پہ نہیں آتا، رمضان المبارک میں ہی اسے تقسیم کریں، بہت اچھی بات ہے، آپ کا رب آپ کو نیکیاں دے رہا ہے۔ لیکن ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا ان 70 کی بات اور ہے، یہ 700 اور 7000 سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے کہ کسی ٹوٹے ہوئے ضرورت مند اور خالی ہاتھ اور خالی جھولی کو آپ بھر کے بھیج رہے ہیں، آپ کا رب اس کے بدلے میں آپ کو کتنا اجر دے گا۔ اس کی ضرورت پوری ہوگی تو اس کے بچے، اس کا خاندان، اس کے تمام فیملی کے لوگ کتنی آپ کو دعائیں دیں گی، اور وہ دعاؤں کا صلہ آپ کو کتنا ملے گا، اس کے بارے میں صرف رب جانتا ہے، کیونکہ وہ اجر دیتے وقت کسی سے پوچھتا نہیں ہے۔ وہ اجر دیتے وقت کبھی بھی کیلکولیٹر سامنے نہیں رکھتا۔ آپ کا رب دینے والا ہے، اس کے ہاں کیلکولیٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ بے حساب دینے والا ہے۔ آئیے اس کی بے حساب نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا اور اس کی محبت کے حصول کے لیے کسی کی مدد کرتے ہیں، پر اس طریقے سے کہ اس ہاتھ سے اگر دیں تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کوئی اعلان نہ ہو، کوئی کسی قسم کا چرچا نہ ہو، کسی کو دیتے وقت خواہ آپ نے ٹرک بھر کے دے دیا ہے لیکن دوسرے کان خبر نہ ہو، اس لیے کہ جس کے لیے آپ دے رہے ہیں وہ آپ کی نیتوں کے حال جانتا ہے، وہ آپ کی آنکھوں
آپ کے بولنے، آپ کے سوچنے، آپ کے چلنے پھرنے کی تمام نیتوں کو بہتر جانتا ہے۔ آئیے اس کی رضا کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں تاکہ ہماری نیکیاں قبولیت کی اس درجے پہ جا سکیں جہاں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری رحمتوں کا دریا سرے عام چل رہا